अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दफ्तर से घर पहुंचते पहुंचते गर्मी ने दिमाग तक पिघला डाला था। सजाद घर में दाखिल होते ही बाथरूम की तरफ लपका और फिर बाथरूम का दरवाज़ा बंद पाया तो भुना कर दरवाजे पे लात रसीद की। कौन उल्लू का पट्टा है बे? अंदर से अब्बा जान की गरजदार आवाज़ आई तो सजाद अपने मुंह में मिनमिनाया, पट्टा तो आपका ही हूँ जी। फिर कान दबाकर अपने कमरे की राह ली, जो सिर्फ इस हद तक अपना था कि बीवी के जहेज में आई हुई सिंगार मेज़ उसके एक कोने में विराजमान थी, वरना 3 कमरों के इस मुख्तसर से मकान में ऐसी अय्याशी का तसव्वुर भी महाल था। कमरे में दाखिल होते ही उसका माथा ठनका। कमरा बच्चों से लबालब भरा हुआ था, हर उम्र हर साइज के, कुछ सोते कुछ जागते बच्चे। उसने कोशिश करके अपनी बीवी को एक चारपाई पर सोते हुए तलाश कर ही लिया। बेगम सज्जाद, आप सो रही हैं, जबकि इस वक्त आपको हमारे इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे मौजूद होना चाहिए था। 16 सिंगार किए हुए और होंठों पर किंग साइज मुस्कुराहट लिए नीलम आंखें मलती हुई उठ बैठी। ठीक है सजाद, कल से ऐसा ही होगा। मैं 16 सिंगार करके दरवाजे में खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन फिर जब तुम्हें दफ्तर से वापसी पर गली के छोकरों की गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करना पड़े तो फिर उस वक्त ना सुल्तान राही बनने की कोशिश मत करना। नीलम पैर पटकते हुए बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। सजाद भी उसके पीछे लपका। अरे बेगम सुनो तो, ये घर की आबादी में यकायक इजाफा कैसे हो गया? कहीं तुमने प्राइमरी स्कूल तो नहीं खोल लिया? जी नहीं, ये बड़े भाई साहब और भाभी साहिबा आए हुए हैं। इलाही खैर। सजाद के अंदर का क्लर्क हिसाब किताब में मशगूल हो गया। इतने अफराद का खर्चा, जमा इतने वक्त का खाना, जमा दीगर अखराजात, यानी बजट का कबाड़ा। उसने एक ठंडी सांस भर के बीवी की तरफ देखा जो आग जलाने की कोशिश में मसरूफ थी और बोला, जाने मन, हमें भी कभी कभार 1-2 माह के लिए किसी अजीज रिश्तेदार के यहाँ मिलने मिलाने के लिए जाना चाहिए। इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। क्या ख्याल है? जाने मन की आंखों में धुएं की वजह से आंसू आ गए थे। सुई गैस की बंदिश के बाइस बाज़ औक़ात उसे लकड़ियाँ जला के ही थोड़ा बहुत खाना बनाना पड़ता था। उसने हाथ की पुछ से आंखें साफ की, चेहरे पे पड़ी बालों की लट को झटक कर पीछे किया और बोली, मेरा नाम नीलम सज्जाद है, जाने मन नहीं। नीलम, क्या कॉलेज में पढ़ते वक्त तुम्हारे दिमाग में ये बात थी कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें एक क्लर्क के पल्ले बांध देंगे? वो उदासी से बोला, जनाब, मैंने कहा कि मेरा नाम नीलम सज्जाद है। सज्जाद के बगैर मेरा नाम और मैं अधूरी हूँ। मुझे और कुछ नहीं पता। आप चुपचाप बैठ के ना रोटी खाएं। सज्जाद जवाब ने कोई रोमानी सा शेर अर्ज करने ही वाला था कि अम्मा जी ने बरामदे से ही पुकार के कहा, हाँ हाँ बेटे, वक्त पे खाना खा लिया करो, अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखा करो। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? इतना सा मुँह निकल आया है। अम्मा, अब एक वक्त दाल सब्जी, एक वक्त आलू छोले खाकर मैं रैम्बो बनने से तो रहा। वो तलखी से बोला, मैं जैसा हूँ ठीक ही हूँ, आप खामखा वहम में मत डालें मुझे। बात कोई ख़ास ना थी, लेकिन अम्मा ना जाने क्यों भड़क उठी। छोटी सी बात का अच्छा खासा फसाद बन गया। हाँ हाँ, तेरे टुकड़ों पे जो पड़े हैं। अम्मा जी ने अपना मखसूस जुमला चौथी मर्तबा दोहराया तो सजाद सोचने लगा कि वो खामखा तल्ख हो रहा है। उधर अम्मा कह रही थी, मेरा कसूर पुत्र बस इतना है कि हमेशा तुझे बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दूध पिलाया, इसी का सिला दे रहा है आज। इतने में अब्बा जी भी बाथरूम से निकल आए। सज्जाद बेटे, झगड़ा आर्जी तौर पे रोक कर नहा लो, वरना पानी चला जाएगा। गुस्ल खाने से वापसी पर ना बेशक यहीं से दोबारा शुरू हो जाना। वो खुशदिली से बोले। घर में जब भी छोटा मोटा झगड़ा होता अब्बा इससे खूब लुत्फ लेते। सजाद बेख्तियार मुस्कुरा दिया और गुस्ल खाने की तरफ चल दिया। मगर ये क्या, बाथरूम में साबुन ख़त्म था, उसे फिर बाहर आना ही पड़ा। सामने चौकी पे उसका नन्ना मुन्ना भांजा अपना होमवर्क कर रहा था। सजाद ने कहा, बेटे आज़र, ज़रा भाग कर दुकान से साबुन तो ला दो। 11 साला नन्हे से आज़र मियाँ कहने लगे, मामू आप खुद ही तो कहते हैं अच्छे बच्चों को अपना काम खुद करना चाहिए।
کیا اچھے بڑوں کو اپنا کام خود نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، سجاد بڑبڑایا اور دکان کی طرف چل دیا۔ وہ صابن لے کر واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ دکاندار نے اپنی بتیسی کی فل نمائش کرتے ہوئے کہا، سجاد بابو کہاں رہتے ہو آج کل؟ مدت سے درشن نہیں کروایا آپ نے۔ سجاد جان بوجھ کر انجان بندے ہوئے بولا، شیخ بھائی روز آپ کے سامنے سے گزر کے دفتر آتا جاتا ہوں، آپ درشن کر لیا کریں ہمارے۔ وہ بھائی صاحب اس مرتبہ نا بل ذرا لمبا ہو گیا ہے، شیخ صاحب نے براہ راست جملہ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے شیخ جی، 2-4 دن میں حساب چلتا کروں گا۔ اس طرح گھر کی گاڑی کب تک چلے گی آخر؟ وہ سوچنے لگا۔ ابا جی کی پینشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بڑے بھائی صاحب تھے جو مدت ہوئی اپنا گھر بار بسا کے الگ ہو چکے، اماں کی مستقل پھیپھڑوں کی بیماری، چھوٹے بھائی کی تعلیم، اس پر اکلوتی بیوہ بہن اور اس کے 4 بچوں کا خرچ۔ آخر وہ کب تک اپنے ان اصولوں سے چمٹا رہے گا جنہوں نے اسے سوائے بھوک اور بے چارگی کے کچھ نہیں دیا تھا؟ سجاد اپنی سوچ میں اتنا گم تھا کہ غسل خانے کے بند دروازے کو دیکھ نہ سکا، اور جب اس کا ماتھا دروازے سے ٹکرایا تو وہ چونک پڑا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابا جان برآمدے میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اگر کسی نئی غزل کے قافیے ردیف نے الجھن میں ڈال رکھا ہے بیٹا جی تو ہم سے رابطہ کرو۔ یہ غسل خانے کے دروازے کو ٹکرے مارنے جیسا غیر شاعرانہ فعل؟ سجاد خفت سے مسکرا دیا۔ ابا جی کو کیا معلوم کہ 2 وقت کی روٹی کی فکر نے اس کی ساری شاعری ناک کے راستے نکال دی تھی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اندر چھوٹے صاحبزادے اطہر جمال غسل میں مصروف ہیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اطہر تولیے سے بال خشک کرتا باہر نکلا۔ اطہر جمال BA؟ کہیے ابا جان، وہ وہیں سے پکارا۔ واہ بھائی واہ، امتحان میں پورا سال پڑا ہے اور یہ ابھی سے گریجویٹ بنے پھرتے ہیں۔ سجاد بڑبڑایا۔ اطہر نے بنتے ہوئے کہا، بھائی جان ایمان سے BA تو میں مجبوراً کر رہا ہوں کیونکہ MA اور پھر PhD کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ تو ایسے چھوٹے موٹے امتحانات کو میں اپنے شایان شان ہی نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو جاؤ تندور سے 4 روٹیاں لے آؤ بھاگ کر، گیس آ نہیں رہی، نیلم کھپ رہی ہے، بعد میں اطمینان سے PhD کرتے رہنا، سجاد نے کہا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ رات بستر پر لیٹے لیٹے کافی دیر تک نیند نہ آئی تو سجاد نے ساتھ کی چارپائی پہ پڑی اپنی بیوی سے پوچھا، نیلم سو گئی ہو؟ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سنو، دفتر میں اکثر ساتھی مجھے بدھو کہتے ہیں کیونکہ میرے پاس جو کرسی ہے، اگر میں چاہوں تو چند دنوں میں ہمارے وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حسب حال تخلص عطا کیا ہے آپ کے دوستوں نے، بدھو، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ برآمدے میں لیٹے ہوئے اطہر نے ہانک لگائی جو سجاد کے خیال میں سو چکا تھا۔ چپ بے ادب، حد ادب ملحوظ رکھ، سجاد نے اسے ڈپٹا۔ نیلم ہنسنے لگی۔ اے نصف بہتر، ہم نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا، آپ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی رائے سے ہمیں نوازیں۔ میں آپ کو کیا رائے دوں سجاد؟ نیلم بولی۔ آپ دفتر کی پینسل گھر میں استعمال کرنا گناہ سمجھتے ہیں، پھر اپنے ساتھیوں کی رائے کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا فائدہ؟ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری رائے میں کچھ وزن ہے تو گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پھر ڈر کاہے کا ہے؟ بیگم، ایک تو میری سمجھ میں نہ آ سکی تم آج تک۔ میں نے یہ سوچ کر تم سے مشورہ کیا تھا کہ کسی ایک کنارے پہ پہنچ جاؤں گا، لیکن تم نے بات کو اور مزید الجھا دیا ہے۔ سجاد نے پہلو بدل کے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر سجاد دوپہر کے کھانے کے لیے فائلیں وغیرہ سمیٹ رہا تھا جب اطہر نے فون پر اسے اماں کی طبیعت کے متعلق بتاتے ہوئے فوراً گھر پہنچنے کے لیے کہا۔ سجاد دل میں ہزاروں وسوسے لیے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اماں کی حالت بے حد خراب تھی۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق مسلسل پھیپھڑوں کی دوائیاں کھانے کی وجہ سے معدے میں کسی وجہ سے زہر پھیل گیا تھا۔ مسلسل 10 دن کے علاج کے بعد اماں کی طبیعت کچھ سنبھلی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اب ان کا معدہ بالکل صاف ہو چکا ہے اور وہ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اسی دوران سجاد کا مختصر سا بینک بیلنس بھی صاف ہو چکا تھا۔ ابھی اماں کی بیماری دور ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ اس کے بیٹے ارسلان نے اعلان کیا کہ ان کے اسکول میں یوم والدین دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، جس کے لیے اسے نیا یونیفارم ہر حال میں چاہیے، ورنہ وہ اس تقریب کا بائیکاٹ کر دے گا۔
سجاد نے بھاگ دوڑ کر اس کا مطالبہ پورا کیا۔ ڈاکٹر کا بل، درزی کا، دکاندار کا بل، سوئی گیس کا بل، بجلی کا بل، پانی کا بل، نہ جانے کیسے کیسے بلوں سے سجاد قسمت آزمائی کر رہا تھا جب ساس صاحبہ بھی آن بارد ہوئی۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی۔ ساس صاحبہ بھی اپنے بیٹے کی شادی کی خوشخبری ساتھ لے کر آئی تھی۔ سجاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے اپنی قسمت بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رشوت صرف اسی کے لیے حرام کیوں؟ جب باقی ساری دنیا رشوت کے بل بوتے پر اس جیسے کو مزید کمزور کر رہی ہے تو پھر اسے بھی خود کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں تو مارنا ہی تھے۔ سو دوسرے ہی دن وہ ایک ٹھیکیدار کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تمام معاملات نہایت خوش اسلوبی سے طے پا چکے تھے۔ ٹھیکیدار نے معاملات خوش اسلوبی سے طے پانے کی خوشی میں اسے مٹھائی کے 5,000 بھی پکڑائے تھے جو اس وقت اس کی جیب میں تھے۔ اٹھنے لگا تھا کہ ریڈیو سے ایک گانے کی آواز سنائی دی۔ سجاد چونک گیا، جیب سے 5,000 کی گھڑی نکالی اور ٹھیکیدار کے سامنے پھینکتے ہوئے بولا، اپنی مٹھائی واپس لے جائیں اور آج سے نہ اپنے آپ کو بلیک لسٹ سمجھیں۔ ٹھیکیدار کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹ گئیں۔ یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا سر جی؟ ابھی تو ہم میں معاملات شروع ہوئے ہیں۔ آپ ہماری خوشی کا خیال کیجیے، ہم آپ کی خوشی کا خیال کریں گے۔ یوں ہی مل جل کے وقت اچھے سے گزر جائے گا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ مجھ جیسوں کو ہو بھی کیا سکتا ہے؟ ہمارے حالات ہم بدل بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور اس میں قصور میرا نہیں، میری ماں کا ہے جس نے مجھے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلایا تھا۔ سجاد جاتے جاتے بولا۔ ریڈیو کی آواز کچھ اور اونچی ہو گئی تھی۔ یوسف مفتی کی آواز فضاؤں میں رس بکھیر رہی تھی اور سجاد کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج اپنے دنیاوی چھوٹے موٹے مسائل کے باعث وہ کس غلط راستے کی طرف چلنے لگا تھا۔ خواہشات کا وہ منہ زور اور اندھا کنواں جس میں گر کے کبھی کوئی نہیں بچتا، اور بے شک رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس حدیث کو سجاد کیسے بھول گیا تھا؟ اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے اس نے سوچا، اور ریڈیو پہ چلتے ترانے کے اشعار کو زیر لب دہراتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ میں رہوں یا نہ رہوں تو شاد رہے، میرا وطن پاکستان آباد رہے۔